نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله مولانا العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ زمین محترم ہے، آسماں محترم ہے، زمین محترم ہے، آسماں محترم ہے، اللہ کا سارا جہاں محترم ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم جس گھر میں میلاد خیر البشر ہو وہ گھر بڑا محترم ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے لجپال نبی، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، وجہ تخلیق کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آج وہ برکت، وہ مقدس، وہ معطر، وہ نورانی، وہ وجدانی رات ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ لیلۃ القدر کو قرآن آیا اور آج کی رات کو قرآن جن پہ نازل ہوا وہ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ کبھی کوئی بات کیجئے کبھی کوئی، تو ایک موضوع رکھا جائے تاکہ مجھے بھی بیان کرنے کا فائدہ ہو اور آپ کو سننے کا بھی فائدہ ہو۔ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کی نورانیت ہے نا، تو انشاءاللہ قلیل سے وقت میں حضور کی بہت ساری نورانیت کی باتیں آپ کی عرض گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی تو ادباً گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ محفل میں آئے نا تو عشاء کی نماز ضرور ادا کر کے آیا کریں، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی خوش ہوگا۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 16 اس کا رکوع نمبر 3 کی غالباً آخری آیات مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور کے اندر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی بے مثال ہے اور آپ کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ میرے علم کے مطابق کم و بیش 40 قرآن پاک میں ایسے مقام ہیں جہاں پہ اللہ نے لفظ نور کا ذکر فرمایا اور اس سے مراد بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ تفسیر جلالین پڑھیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، لفظ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بھی لفظ نور سے مراد حضور کی ذات لی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تھا نا تو شیطان آ گیا تھا
نور والوں کے پاس آتا ہے ورگلانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ساری زندگی آپ نے اللہ اللہ کی صدائیں لگائی ہیں، رب کے ایک ہونے پر کوئی دلیل بھی دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 360 دلیلیں دی، شیطان نے سب کی سب رد کر دی۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو ورگلاتا تو بہت دور مقام پر آپ کے مرشد کامل حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، وہاں بیٹھے پانی کا چھینٹا مارا، فرمایا فخر الدین رازی ایسے کیوں نہیں کہتے میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا علم کیا ہوگا جب حضور کے امتی کا یہ مقام ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور سے اپنے مرید کی مدد کر سکتا ہے، تو کیا خیال ہے جو حضور کو نور مانے حضور اس کی کیسے مدد نہیں فرمائے گی۔ اب اللہ کا جو قرآن ہے نا، جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دو جماعتیں موجود تھیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور دوسرے مشرکین مکہ کی جماعت۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو گلی محلوں میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے نا کہ دیکھیں جی قرآن میں آیا کہ حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ تو دیکھو جی جب حضور کہہ رہے ہیں کہ بشر ہوں تو ہم کہہ لیں تو کون سی نعوذ باللہ گستاخی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں یہ کلام صحابہ سے تھا یا مشرکین سے تھا؟ کوئی ایک صحابی آپ اس کا نام بتائیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا قائل نہ ہو۔ نورانیت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تو آتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حجامت کروانے کے لیے تشریف لے کے جاتے تو آپ کے منہ مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور کے وضو مبارک کا جو پانی تھا مائع مستعمل تھا، صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں، تو اس سے مراد جو ہے نا آپ مانیں گے، وہ بھی مانیں گے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ حضور کو نور نہیں بشر مانتے تھے۔ تو آپ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو حضور کو نور مانتا ہے تو اس کا تعلق صحابہ کے قبیلے سے ہے، اور جو حضور کی نورانیت کا منکر ہے اس کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب حضور جب فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس بشر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس بشریت سے علماء نے 3-4 معنی بیان کی۔ پہلا مراد معنی تو یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری جسم عطر تھا نا، ظاہراً، باطناً تو ہم نہیں حضور کی رات کو پہنچ سکتے، تو حضور نے فرمایا جیسے تمہاری 2 آنکھیں ہیں نا، میری بھی ایسے 2 آنکھیں ہیں، جیسے تمہارے 2 کان ہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک مقدس جسم کے بھی وہی اعضاء ہے۔ فرمایا جسم کے اعضاء ہونے کی وجہ سے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن اگر نورانیت کے حساب سے دیکھا جائے تو فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات سناؤ۔ تو آپ فرمانے لگے کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت پا جاتے، یا غالباً با یزید بستامی نے فرمایا کہ ابو الحسن کو دیکھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، حضور کے امتی کو دیکھ کر بندہ ایمان لے آتا ہے، ابو جہل ابو لہب نے حضور کو دیکھا تو وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو آگے سے اللہ کے ولی نے جواباً فرمایا، انہوں نے جب بھی حضور کو دیکھا نا، محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا، محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں دیکھا۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے دیکھا، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی بلال حبشی بن گیا، کوئی ابو ذر غفاری بن گیا۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
اب اس ایک حدیث سے کئی مسائل وہ ثابت ہوتے ہیں کہ حضور کو علم غیب بھی تھا. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا. اب حضور علیہ السلام کی جو نورانیت ہے نا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا دل چاہا کہ میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے ملاقات کر کے آؤں. آپ فرماتے کہ میں رات گئے، وہاں ہم گئے، دیر ہو گئی. جب آنے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کافی اندھیرا ہے، تو آپ کرم فرمائے. تو کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک چھڑی دی، جیسے ہی محبوب علیہ السلام کے ہاتھ لگے تو وہ روشن ہو گئی، اس میں لائٹ آ گئی. تو آپ اندازہ کریں کہ جس چیز کو محبوب علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائے وہ تو نور والی بن جاتی ہے. تو اس محبوب کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کے آنے پر سیدہ طیبہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہ میرے جسم سے نور نکلا، میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب دنیا جان کے اندر کوئی ایسا کیمرہ لے آئے جس کا اتنا نزدیکی زوم ہو، کتنی دور کی چیز نظر آ جائے. تو وہ صحابی جب آئے، ساتھ میں دوسرے صحابی بھی تھے، چلتے ہیں تو جب راستے سے جدا ہونے لگے نا تو کہا یار یہ چھڑی مجھے دے دو، میرے کام آئے گی. وہ کہنے لگا نہیں، میں لے جاؤں گا، گھر میں رکھوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ چھڑی بھی میرے ساتھ دفن کر دینا، قبر میں یہ کام آئے گی. تو پتہ چلا کہ جو وسیلے کا قائل ہے نا وہ صحابہ کے ماننے والا ہے. صحابہ کرام بھی وسیلہ مصطفیٰ کے قائل تھے. تو دوسرے صحابی نے کہا چلے نہیں دیتے تو کچھ تو فرمائیں. کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا یا ان کے پاس چھڑی تھی، جیسے ہی وہ عقل اسلام والی چھڑی اس کے ساتھ ٹکرائی تو وہ اس کے پاس بھی جو چیز تھی وہ بھی روشن ہو گئی. تو یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت ہے. لیکن یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت پر اللہ تعالیٰ نے بشریت کے 70,000 پردے ڈال رکھے. اب آپ اندازہ کریں کہ 70,000 پردوں کے باوجود بھی کوئی ایک بندہ حدیث پاک بیان کر دے کہ کبھی کسی صحابی نے ایسے نظریں جما کے دیکھا ہو. کہتے تاب ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ہم حضور کا چہرہ دیکھتے نظر پڑتی فوراً اپنے جو ہے نا آنکھوں کو جھکا لیتے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، آپ کو علم غیب عطا فرمایا، آپ کو کائنات کی ہر ایک چیز عطا فرما دی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگا دی مال غنیمت کے مال پہ. فرمایا کہ آپ نے یہاں پہ نا پہرا دینا ہے. کہتے ہیں میں رات کو جب پہرا دینے لگا نا تو ایک چور آیا، وہ چوری کرنے لگا. سیاستہ کی حدیث سے بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ چوری کرنے لگا نا تو میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ میں نے کہا تجھے شرم حیا نہیں آتی، غریبوں یتیموں کا مال کھاتا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جو ہے نا میں غریب آدمی ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، تو آئندہ سے میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں خیال تھا نور والے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح جا کر بات بتاؤں گا. کہتے ہیں میں نے نماز فجر ادا کی، ابھی میں زبان سے کچھ بول نہ سکا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا، تمہارے رات والے چور کا کیا بنا. چونکہ صحابی تھے نا تو مان گیا کہ محبوب جانتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کل پھر آئے گا. مزے کی بات ہے، آپ حدیث پاک کو پڑھیں نا
تو ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسے آئے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھر تیار ہو کے بیٹھا، یقین کامل تھا، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا نا، تو جب وہ آیا تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، اس نے کہا چھوڑ دے یار، کل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں پھر وہی بات، حضور کا وہی جواب، فرمایا تیسری رات پھر آئے گا۔ کہتے ہیں جب تیسری رات میں باہر آیا نا، دروازہ بند کر کے، وہ آیا چوری کر کے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بھی آج تو تجھے لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، وہ تو جھوٹ بولنے پہ وہ تگڑا ہے، شیر ہے نا، وہ تو روزے ازل سے اس نے، یہی تو بات تھی اصل، وہ تباہ و برباد کیوں ہوا؟ آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے، اگر غلطی بھی ہو تو آپ اصلاح فرما دیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ رکعت ایک ہوتی ہے، اس میں سجدے دو ہوتے ہیں، تو جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا نا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدہ جو ہے نا وہ جبریل امین نے کیا۔ تو اللہ کو آدم علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کرنا جبرائیل کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب ایک سجدہ کیا تو جبریل امین نے دوسرا سجدہ بھی کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی ایک کو تو میں نے حکم دیا، دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا اللہ پاک اس لیے کہ تو نے ماننے والوں میں رکھا، انکار کرنے والوں میں نہیں رکھا، یہ دوسرا سجدہ شکر کا تھا۔ فرمایا تو آدم علیہ السلام کی عظمت اور ادب کر رہا ہے، جا قیامت تک رکعت ایک ہوگی، سجدے دو ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو آدم علیہ السلام کیا ادب اور احترام کرے، رب اس کو تو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے، تو جن کے صدقہ سے توبہ آدم قبول ہوئی، اس محبوب کا جو ادب کرے گا اللہ اس کو کیسے نہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر ادب کرو، کوئی غازی علم الدین بن جاتا ہے، کوئی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے، کوئی کلندر لاہوری بن جاتا ہے۔ حضرات محترم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ وہ تیسری رات آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، بڑے اس نے ترلے ڈالے، میں نے کہا نہیں آج تجھے لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا دیکھ یار تو لے جائے گا تجھے کیا ملے گا، میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایسے کرتے ایک سودا کر لیتے۔ دور کے صحابی نے بتایا اچھا بتا کیا سودا کرے گا؟ کہنے لگا جی ایسے کرتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرو، کبھی تمہارے مال چوری نہیں ہوگا۔ تو حضور کے صحابہ کو وظائف سے بڑا پیار تھا، تو فرمانے لگے بتاؤ۔ کہنے لگا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، اللہ تعالیٰ تیرے مال کی خود حفاظت فرمائے گا، وہ چوری ہونے سے بچ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی خوش ہوئے، کہا جا یار چلا جا، وہ چلا گیا۔ حضور نے پھر تیسری صبح فرمایا آپ کے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا بچے والا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ ویسے اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ ابھی آپ صبح نکلیں گے نا تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گے، تو بہت زیادہ ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک حلال چیز ہوتی ہے، ایک حرام چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حلال کام بھی ہو نا اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ بکری یہ جانور یہ سال میں 2 مرتبہ بچے دیتے ہیں، لیکن ذبح بھی ہوتے ہیں تو کتنی تعداد ہے، لیکن اس کے برعکس دوسرے حرام جانوروں کو دے کے درجنوں کے حساب سے دیتے ہیں، لیکن نسل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ برکت حلال میں ہوتی ہے۔ اور ابھی یہ جو فرانس کا کتا کمینہ ہے نا جس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، آپ مجھے اس انگریز کا نام تو نہیں یاد، لیکن میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر اس کا بایو ڈیٹا آپ چیک کریں نا، یہ کہاں سے پیدا ہوا، اس کے باپ نے کیا گل کھلائے، پھر قرآن کی بات سامنے آ جاتی ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ جو بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے نا، چاہے وہ کلمہ گو ہو کے بھی گستاخی کرے نا، تو وہ حرامی ہوگا، وہ حلالی نہیں ہوگا۔ جو بھی کرتا ہے آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے جا کر واقعہ بیان کیا، فرمایا جانتے ہو تھا تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا۔ کہہ دیتے ہیں نا بھی اللہ کی باتیں کریں، توحید کی باتیں کریں، تو جو توحید والے تھے وہ حضور کو نور مانتے تھے، جو توحید کے منکر مشرک تھے وہ حضور کو صرف بشر مانتے تھے۔ تو
تو آپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں موحد ہوں، میں توحید کا بڑا پکا حامی ہوں، تو وہ قرآن پہ عمل کرے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، آپ اس کی تشریح پڑھیں، شان نزول پڑھیں۔ اس وقت یا صحابہ تھے یا مشرکین مکہ تھے، تو صحابہ نے تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو یا عرض کی اللہ عالم و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 راتیں تمہارے پاس آتا رہا تھا، جھوٹا وہ بات سچی کر گیا۔ تو زندگی گزارنے کا مقصد اس طرح رکھے، اپنی ذات سے سب کو خوش رکھا کرے۔ پھر ہم سوچتے ہیں یار کوئی خوش نہیں ہوتا، آپ کوشش کریں۔ آپ نے ایک کتاب شاید نام سنو تاریخی تبری، اس کو لکھا ہے محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے جو پیر و مرشد تھے نا، حضرت ابو سعید خضرمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ قبرستان کے قریب سے نا گزر رہے تھے، تو وہاں رونے لگ گئے۔ تو محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت روئے کیوں؟ فرمایا کہ قبرستان والوں کو نا عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا اور ان کے حق میں دعا کی۔ میں نے کہا یا اللہ جتنے بھی 4 دیواری کے اندر دفن ہے نا، سب سے عذاب کو اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا، میری دعا کو قبول فرمایا، اور جو 4 دیواری کے اندر موجود تھے نا، سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ رونے لگ گئے اور روتے روتے کہتے کہ میں بھی تو ہڈی جئی ہاں، میں بھی تو ہڈے جہاں ہاں۔ حضرت محب الدین تبری نے کہا کہ حضرت بات کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ جب میں نے دعا کی نا، تو ایک عورت تھی جس نے ساری زندگی گناہ کیے، گانے باجے کیے، سب کچھ الٹے کام کیے، وہ مر گئی نا، تو لوگوں نے اس کو نا اٹھا کے قبرستان کے باہر پھینک دیا۔ تو جب میں نے اندر والوں کے لیے دعا کی نا، تو اس بی بی کی روح مجھ سے مخاطب ہوئی کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں بھی تو ان میں سے ہوں نا، بے شک میں بدکار تھی، بے شک میں گناہ گار تھی، لیکن ہوں تو حضور کی امتن۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے حق میں بھی دعا کی اور اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں بندہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاست کی حدیث پاک آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی کہ وہ عورت تھی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، بغیر توبہ کے مر گئی۔ عمل کیا کیا تھا کہ ایک پیاسے جانور کو پانی پلایا۔ کوئی بندہ حدیث کے الفاظ دکھائے کہ اس نے توبہ کی ہو، وہ بڑا کریم رب ہے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بلا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج میں صبح نا قاری محمد سعید چشتی صاحب جو قوال تھے، میں ان کی قبر پہ گیا، غلام محمد آباد والے قبرستان میں، جہاں علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ تو میں جب اندر گیا نا، کافی عرصے کے بعد مجھے جاننا نصیب ہوا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو قوال تھا، کیسی کیسی قوالی کرتا تھا۔ آپ یقین جانے اندر جا کے جو میں نے برکات دیکھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار وہ تیرے نبی تو نہیں ہے، وہ تو کل عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آئے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، لیکن غیرت مند ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی امتی کے سامنے حضور کی گستاخی ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر وہ اس گستاخ کو مار نہیں نہ سکتا، پھر امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مجال ہے آپ ابھی وزٹ کریں یہاں پہ، ابھی ہم لوگ ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرا اللہ رب العالمین ہر ایک بات کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی توہین کو برداشت نہیں فرماتا۔ پھر آپ کو پتہ ہے پھر آپ ان کا جو حال ہو رہا ہے، بیماری پہ بیماریاں ان پہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو میرا یقین کامل ہے کہ اللہ اس پہ کرم کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے جنت ملے گی، وہ جتنی مرضی عبادت کر لے، جنت اگر ملے گی تو وہ مصطفیٰ کی رضا سے ہی ملے گی۔ جس کو حضور جائیں گے جنت اس کو ملے گی۔ اگر نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہوتی نا
تو شیطان نے 50,000 سال بیت المعمور میں اجتماع بھی کرائے اور وہاں امامت و خطابت بھی کی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی وخلقتہ من طین، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی ادنا سا یہ جو اس نے گستاخی کی، یہ کہا کہ جی میں نہیں مانتا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، بارگاہ سے نکال دیا۔ تو آپ اندازہ کریں جو محبوب انبیاء کی توہین کرے اللہ اسے کیسے راضی ہوگا۔ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ سکھائیں، محبت سکھائیں۔ جو محفل میں یہ نوجوان آتے ہیں نا، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ہمارے مستقبل کا اثاثہ ہو۔ اگر کوئی بچہ محفل میں آتا ہے وہ کچھ کمی بیشی کر دیتا ہے یا بیان کرنے والا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈانٹیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں بیٹا یہ دین ہے، اور اللہ کا قرآن خود فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا نور ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک آج نور والے محبوب کی نورانی رات ہے، اس رات کا واسطہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا با ادب غلام بنائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔